الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غمگین سویرا کیا اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے آج رات ملنے کا وعدہ کیا مگر مجھے وہ ملے نہیں، واللہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے خیال میں ایک کتے کا بچہ آیا جو آپ کے تخت کے نیچے تھا، حکم دیا وہ نکال دیا گیا، پھر اپنے ہاتھ شریف سے اس پر پانی ڈال دیا، چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ملے تو فرمایا کہ اے جبرائیل، تم نے مجھ سے آج رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بولے ہاں، لیکن ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو، نہ وہاں جاتے ہیں جہاں تصویر ہو۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کتوں کے قتل کا حکم دیا، حتیٰ کہ حضور چھوٹے باغ کے کتے کے قتل کا حکم دیتے تھے، بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیتے تھے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی آپ صبح کے وقت بہت غم زدہ تھے، غمگین سے اٹھے، خاموش تھے اور غم کی وجہ سے خاموش تھے، یعنی خاموشی کی وجہ غم تھا دل میں۔ اور بات یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صادق الوعدہ ہے، وعدے کے سچے پکے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں، لیکن وعدہ کر کے آئے نہیں، بات کیا ہے؟ پھر آپ کو یاد آیا کہ میرے تخت کے نیچے کتا ہے، تو پھر آپ نے وہ کتے کو باہر نکلوا دیا، پھر کتے کی جگہ پانی چھڑک دیا۔ یہ تقوی کی علامت ہے، احتیاط کی تعلیم ہے۔ ادروائز جو کتے کا جسم ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی، البتہ اس کے منہ کا لعاب جو ہے، تھوک، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس سے میں یہ بھی معلوم ہوا اگر دل میں کوئی ایسی کراہت آ جائے اور اس کی وجہ معلوم کرے تو پھر اس کو دور کر دے۔ اس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مستهم طائفۃ من الشیطان یتذکرون، یعنی ہمارے متقی بندے وہ ہیں کہ جب انہیں شیطان چھو بھی جائے تو وہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ شیطان نے چھوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شام کو تشریف لے آئے تو پوچھا بھی جبرائیل آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم تو حسب وعدہ حاضر ہونے کو تیار تھے، مگر آپ کے گھر میں اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب، رکاوٹ تھی گھر میں، یعنی کتا تھا تخت کے نیچے بیٹھا ہوا، اس لیے ہم نہیں آئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے گھر میں کتا نہ بھی پالا گیا ہو، دوسری جگہ سے ہی آ کر گھر میں بیٹھ جائے، تب بھی رحمت کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ رحمت والے، وہ تشریف نہیں لاتے، رکاوٹ ہے، اس لیے باہر کا کتا بھی نہ آنے دیا جائے۔ یہ رحمت کے فرشتوں کی بات ہے۔ ادروائز جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں ہیں، اور موت کا فرشتہ ہے، وہ نہیں ٹلتا، وہ وقت پہ ہی آئے گا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ
کتا گھر میں پال لیا جائے تو اور ساتھ کہا جائے اب موت نہیں آئے گی بیمار کے پاس، روح نہیں اس کی نکلی، ایسی بات نہیں ہے۔ موت کے فرشتے اور کرامن کاتبین جو ہیں، جو ہمارا عمل لکھتے ہیں، جو دائیں بائیں ہیں، وہ نہیں رکتے، صرف رحمت کے فرشتے وہ نہیں آتے جہاں کتا ہو۔ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باغوں کی حفاظت کے لیے کتے معمور تھے ان کو بھی قتل کروا دیا، مروا دیا، لیکن بڑے باغوں کتوں کو چھوڑ دیا، چھوٹے باغوں کتوں کو مروایا، کیونکہ بڑے باغوں کی حفاظت بغیر کتے کے مشکل ہوتی ہے اور چھوٹے باغ کی حفاظت صرف مالک کر لیتا ہے، اس کی حد نظر تک ہوتا ہے، اس لیے یہ فرق رکھا گیا ہے۔ اور یہ فرق اس زمانہ میں جانوروں کے چھوٹے بڑے ریوڑوں میں رکھا گیا ہوگا، جس کا بڑا ریوڑ ہوتا ہوگا اس کے کتے کو چھوڑ دیا گیا ہوگا، اور جس کا ریوڑ چھوٹا ہوگا جانوروں کا اس کو کتے کو مار دیا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر یہ حدیث پاک اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اب کتا دو صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے، ایک گھر کی حفاظت کے لیے اور ایک شکار کے لیے۔ شکار تو ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن موجودہ اس پرفتن دور میں ہر شخص کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ سڑک پر وہ پیدل چلتے ہوئے بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔